عامر صاحب ایک جلسہ ہوتا ہے، ہوا ہے، ختم ہو گیا، تقاریر ہوئی، ختم ہو گیا سب کچھ، لیکن آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ گرفتاریاں ہو گئی ہیں شروع، اور 1 2 نہیں 4 بندے اب تک گرفتار ہو چکے ہیں، تمام مین لیڈرشپ کے لوگ ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، کیونکہ حکومت جو ہے بالکل بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہے گی جو کہ جلسے کے بعد، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے مارکا مار لیا، اور کچھ حد تک وہ ٹھیک بھی ہیں کہ جو جلسہ ہوا ہے کہ جس طرح کی بندشیں تھیں، میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اوور بورڈ گئی. کہ سمجھ آتی تھی کہ اگر اسلام آباد کے ریڈ زون کو یا اسلام آباد میں داخلے کے لیے پابندیاں لگائی جاتی، مگر یہ جو پورا علاقہ خطہ بند کر دینا، 29 مقامات میں عام لوگوں کو بھی، ایمبولنس کے لیے بھی تکلیف تھی. تو اتنی بندشوں کے باوجود بھی جو جلسہ ہو گیا، یہ ایک اس میں ایک بحث، اگر یہ کہنا کہ جی جلسہ نہیں ہوا، فلانا نہیں ہوا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیوقوفی کی بات ہے. جلسہ ان کا بہت مناسب ہو گیا. اب یہ کیونکہ اس کے بعد بہت زیادہ کیونکہ وہ ایکسائٹمنٹ میں بھی آ گئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں، تو میرا اس کو ذرا ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے بڑی امید کی جا رہی تھی کہ ایسا ہوگا. جو ابھی جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ پولیس پر پتھراؤ اور روٹ کی خلاف ورزی پر اور وقت کے اوپر جلسہ ختم نہ کرنے کے خلاف منتظمین کے خلاف 3 مقدمات بیسیکلی درج کیے گئے ہیں. اور جو مقدمے میں زرتاج گل ہیں، عامر مغل ہیں، شعیب شاہین ہیں، عمر ایوب ہیں، سمابیہ طاہر، راجہ بشارت، 28 رہنما ہیں. اور یہ جو گرفتار کیے جا رہے ہیں جن کا آپ ذکر فرما رہی ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، مروت صاحب ہیں، شعیب شاہین اور عامر ڈوگر ہیں. یہ لوگ اسمبلی کا کوئی سیشن چل رہا ہے تو وہ وہاں سے جو نکلتا جا رہا ہے تو اس کو مہمان خانے اپڈیٹ یہ عامر ڈوگر کو رہا کر دیا گیا. یہ اپڈیٹ اچھا، یہ ابھی جو اس میں جو پرچہ درج کرایا گیا ہے وہ وہی کارکنوں کی جانب سے پتھروں اور ڈنڈوں پر پولیس کا حملہ، پولیس نے شیلنگ کی اور موقع سے 17 کارکن پہلے بھی گرفتار کیے جا رہے ہیں. تو یہ ابھی دیکھنا ہے اب جو واٹ نیکسٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا ان پہ کس قسم کے مقدمات کیے جاتے ہیں. یہ صرف یہ اس تاثر کو دور کرنے کے لیے کہ گورنمنٹ بالکل لیٹ گئی ہے، یہ اس حد تک جاتے ہیں یا یہ اس سے بات آگے جائے گی. ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ جو اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے کہ کل جو تقریریں ہوئی ہیں خاص طور پہ علی امین گنڈا پور کی، جس طرح کی انہوں نے فوج کے متعلق یا اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کی گئی ہیں، تو یہ اب اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ریئیکشن ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ریئیکشن کی ایکسٹینٹ کیا ہوگی، اس کی انتہا کیا ہوگی. کیا جو ہے اب اس کے اندر دوسرا ایک ہے کہ یا پی لیا جائے گا یا درمیانہ راستہ لیا جائے گا یا اس کو برداشت کر لیا جائے گا، کیونکہ ایک گیمبل ہے. یہ پی ٹی آئی نے بھی ایک گیمبل کھیلا ہے اپنا، اور جو ہے اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب، کیونکہ وہ ایک تو وہ بہت زیادہ، ایک تو ان کی پرسنالٹی ایسی ہے، انہوں نے آج تک اس طرح کی ہی باتیں کی، اس دفعہ ذرا ریڈ لائنز کو کراس کیا ہے انہوں نے. تو ایک ان کے اوپر یہ الزام لگ رہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں اور وہ دب گئے ہیں اور وہ اندر سے مل گئے ہیں. یہاں یہی باتیں کی جاتی تھی. خاص طور پہ میں نون لیگ کے کافی دوستوں کو سوچتا تھا جی اوہو جی یہ تو ہمارے ہی آدمی ہیں، فلانے کے پاس ٹھہرتے تھے، فلانے کے پاس ساتھ تعلقات ہیں. تو ان کے اوپر یہ دباؤ تھا. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اپنے دباؤ کا بیسیکلی اپنی پارٹی کے اندر جو ہے نا انہوں نے عزت بڑھانے کے لیے اور خان کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے، اب کر تو یہ دیا ہے. جلسوں کے اندر سخت باتیں ہوتی ہیں اور یہ کوئی یہ پہلا جلسہ نہیں جس میں یہ باتیں کی گئی. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر دور میں میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ خواتین کے متعلق گھوم پھر کے یہ جو سیاسی بحث اور یہ جو سخت باتیں ہوتی ہیں عورتوں کے متعلق کیوں کی جاتی ہیں اور ہمیشہ اس کی مذمت کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے. مگر یہ بھی درست ہے کہ اس سے کوئی نون لیگ والے کوئی اس سے پیچھے نہیں رہے ہوئے ہیں. ان کے مریم بی بی خود بھی جو ہیں بڑی بڑی سخت باتیں کرتی رہی ہیں، بد کردار، نشئی اور بشرا بی بی کے حوالے سے بڑا کچھ کہا جاتا رہا ہے. مگر یہ نہیں کہ two wrongs do not make it right، کہ اگر وہ غلط کر رہے تھے تو ان کو کرنا چاہیے. وہ بالکل ٹھیک ہے. فرق یہاں پہ ایک ہے، فرق یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ہیں چیف منسٹر.
سو یہ اب کوشچن آ جاتا ہے کہ ایک تو ان کو بھی اس ذمہ داری کا خیال کرنا چاہیے. ایک عام ورکر یا ایک پارٹی کا عہدیدار ایک جلسے کے اندر بات کر دے اور بات ہے، مگر ایک عہدے کا ایک لحاظ ہوتا ہے، اور عہدے کے جب خاص طور پہ چیف منسٹر ہوتے ہیں تو آپ خود ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے کہ آپ لہجے کے اندر ایک اپنا میانہ روی رکھیں. تو یہ انہوں نے تو یہ لائن پار کر دی، جو بھی وجوہات تھیں اچھی بری وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو اب یہ ایک سچویشن آ گئی ہے جس کے اندر یہ حکومت کے لیے بھی بہت بڑا کوشچن ہے کہ اب کیا کرنا ہے. اب کیا ان کو گرفتار کرنا ہے؟ چیف منسٹر کو گرفتار کرنا بھی ایک جو ہے سٹنگ چیف منسٹر کو یہ ایک نئی سچویشن ہوگی. جنگ تو پتہ نہیں سیاسی جنگ شروع ہو، سیاسی نہیں، یہ سیریس جو ہے. ان کے پاس بھی فی الحال ایک پولیس ہے، ان کے پاس بھی ایک صوبہ ہے، حساس صوبہ ہے وہاں پہ، اور یہ پنجاب نہیں ہے، کے پی ہے. کے پی میں پہلے ہی موڈ ڈیفرنٹ قسم کا ہے. تو کیا ان کو اتارنا تو پولیٹیکلی بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ان کو یہ نہیں ہے، مگر اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو بڑے سوال آتے ہیں کہ کیا کیا کچھ دیکھنا پڑے گا. سیاسی بحران بھی ہے، آئینی بحران بھی ہے، قانونی بحران بھی ہے. سو پہلے ہی یہ چیزیں ہیں. دوسرا اور بھی حکومت کے لیے جو دیکھنے کی چیزیں وہ یہ ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو یہ جو گرفتاریاں شخص آتی ہیں، مگر یا ان پہ کیسز کون سے آتے ہیں. یہ جو کیسز بتا رہے ہیں یہ بڑے چھوٹے کیسز ہیں کہ یہ اس کے اوپر وہ زیادہ تر وکیل حضراتی ہیں، ان کی ضمانت ہونے کے امکان ہے. اور ویسے ہی اب ان کو ڈر ان کا میں سمجھتا ہوں اتر گیا ہوا ہے، جو پہلے ان کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. اس کے بعد سے اب یہ ڈرانا کہ اب مزید کیا کیا جائے گا، یہ وہ میرے خیال ابھی اتنا ڈرتے ڈرتے وہ کوئی نہیں ہے. گورنمنٹ کے لیے جو خیال کرنے کی کوئی بہت اوور بورڈ جانے کے لیے یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ آپ دیکھیں پہلے یہ عدم استحکام ہے. آئی ایم ایف جو ہے وہاں سے دوسرا سیگمنٹ ہم کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے سپٹمبر کے اندر بھی جو اگلی ڈیٹ تھی پہلے وہ کینسل ہو گئی ہیں. 18 کو ان کا ایک اور بورڈ تھا، اس کے اندر بھی پاکستان ایجنڈے میں بھی نہیں ہے، اور ان کی شرائط مزید بڑھتی جا رہی ہیں. وہ پاکستان میں عدم استحکام دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے دوست ممالک جن سے ہم نے قرضہ لینا ہے ان کی طرف سے بھی پرابلم آ رہی ہے. ساتھ میں چین کے وزیر اعظم آ رہے ہیں. سو یہاں اگر بہت زیادہ عدم استحکام ہوتا ہے یا مزید کوئی مار دھاڑ ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. سو یہ ایک گیمبل ہے، یہ ایک دیکھنا پڑے گا کہ سخت رویہ ہوتا ہے، درمیانہ ہوتا ہے، یا اس کو برداشت کر لیا جائے.